اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت کر دیے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ یعنی بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روکے رکھیں، انتظار میں رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ یہ 4 ماہ اور 10 دن کی عدت تمام عورتوں کے لیے برابر ہے، خواہ خامد نے ان سے جماع کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، بہر صورت عورت کو 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا ہوگی۔ اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وضع حمل ان کی عدت ہے، خواہ چند دن بعد حمل وضع ہو جائے چاہے 8-9 ماہ لگ جائے۔ اور جو حمل والیاں نہیں ان سب کی عدت برابر ہے، 4 ماہ 10 دن۔ اگر خامد فوت ہو گیا تو وہ عدت گزاریں گی اور احداد کریں گی، زیب و زینت ترک کر دیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما کان لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوجہا 4 اشہر وعشرا، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی میت کا سوگ منائے، احداد کرے 3 دن سے زیادہ۔ ہاں، عورت اپنے خامد کا سوگ منائے گی 4 ماہ 10 دن۔ اچھا، ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے سوگ، سوگ، اور سوگ کے معنی میں اور بھی کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ شریعت نے اس بارے میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے احداد۔ احداد کہتے ہیں زیب و زینت کو ترک کر دینا، یہ احداد ہے۔ عورت بنے سمرے نہ، خوش نما لباس نہ پہنے، میک اپ وغیرہ نہ کرے، یہ ہے احداد۔ اور یہ صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کوئی نہیں۔ مردوں کے لیے سوگ کا 1 دن 1 لمحہ بھی شریعت نے مقرر نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو کوئی آدمی فوت ہو جائے تو عورتوں کے ساتھ مرد بھی بیٹھ جاتے ہیں سوگ منانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے مقرر کیا ہے، ما کانت لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 دن سے زائد کسی عورت کے لیے کسی بھی میت کا سوگ منانا جائز نہیں۔
الا علی زوجہا 4 اشہر و 10، ہاں خامد کا 4 مہینے 10 دن تک سوگ ہے۔ سوگ میں زیب و زینت کو ترک کرنا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کی خرابی کی باوجود سرما پہننے کی بھی اجازت نہیں دی عورت کو۔ جس کا خامد فوت ہو گیا، وہ احداد میں ہے، سوگ میں، تو سرما نہ پہنے۔ آنکھیں خراب ہیں تو پھر بھی سرما نہ پہنے، اور کوئی دوائی آنکھ میں ڈال لے وہ ٹھیک ہے۔ یعنی زینت والا کوئی بھی کام نہیں کرے گی جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہو جاتی۔ حمل والی کی عدت وضع حمل ہے، اور باقی سب کی 4 ماہ 10 دن۔ بروا بنت واشق رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد صحبت سے پہلے ہی فوت ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوری عدت گزارے گی، اس کو مہر بھی ملے گا، وراثت میں بھی حقدار ہوگی۔ نکاح ہوا ہے اور خامد نے صحبت نہیں کی، پہلے ہی فوت ہو گیا، تو عورت پر عدت مکمل ہے، 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزارے، حق مہر اس کو پورا دیا جائے گا، اور آدمی کی وراثت کی وہ حقدار بھی بنے گی۔ طلاق میں تو یہ ہے کہ اگر صحبت نہیں کی فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان عورتوں کے ذمے تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی عدت نہیں، صحبت سے پہلے ہی اگر ان کو طلاق دے دو تو۔ لیکن متوفی عنہا زوجہا، وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے، چاہے خامد نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے چاہے نہیں کی، اس کے لیے 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے۔ عدت کے دوران وہ خامد والے مکان سے کسی دوسری جگہ پر منتقل بھی نہ ہو، بلا مجبوری۔ ہاں اضطرار آ جائے، مجبوری آ جائے اور کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر خامد کے گھر سے نکل کے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ عدت کا اور احداد کا حصہ ہے۔ طلاق والی جو عورت ہے وہ اپنے خامد کے گھر میں ہی عدت گزارے، لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، آ جا سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن جس کا خامد فوت ہو جائے وہ اپنے خامد کے گھر میں ہی عدت گزارے گی، بلا امر مجبوری، گھر سے باہر نہ نکلے، خوشبو نہ لگائے، اچھے کپڑے نہ پہنے، بنے سمرے نہ، زیب و زینت والا کوئی کام بھی نہ کرے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے، عدت مکمل ہونے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں یا اولیاء کی اجازت سے دوسرا نکاح کریں تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہندوانہ رسوم و رواج کا اثر ہے۔ وہ خامد کے مر جانے کے بعد عورت کا دوسری جگہ نکاح کرنا منحوس سمجھتے تھے، اور اس کا کسی حد تک تصور ہمارے معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے۔ عورت کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، وہ پھر اس کی ساری زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے، کوئی اس سے نکاح نہیں کرتا، اور عورت بھی جلدی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس کام سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، جو تم میں سے بے بیوی مرد ہیں اور بے خامد عورتیں ہیں ان کا نکاح کرا دو، چاہے کوئی کنوارا ہے، کنواری ہے، بیوہ ہے، رندوا ہے، طلاق یافتہ ہے یا طلاق دہندہ ہے، وہ مرد جس کے پاس بیوی نہیں، عاقل بالغ ہے، بیوی کے بغیر نہ رہنے دو، عورت عاقل بالغ ہے، اس کو خامد کے بغیر نہ رہنے دو، جو بھی مرحلہ عمر کیوں نہ ہو، عمر چاہے 18 سال ہو یا 80 سال،
بغیر زوج کے کوئی نہ رہے. انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. غلاموں لونڈیوں کا بھی نکاح کرو اور آزاد مردوں عورتوں کا بھی نکاح کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. فقر و فاقے کے ڈر سے نکاح سے نہ رکے رہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وہ نکاح کرتی ہیں ان کو نکاح کرنے دو, تم پر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے, اس کو اچھی طرح سے جاننے والا, پوری طرح باخبر ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فی ما عرضتم به, جس کے ساتھ تم اشارہ کرو من خطبۃ النساء, عورتوں کے پیغام نکاح کا, او اقننتم فی انفسکم, یا اپنے دلوں میں اس کو چھپائے رکھو. علم اللہ, اللہ نے جان لیا, انکم ستذکرونہن, کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے. وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا, لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو. الا ان تقولوا قولا معروفا, الا کہ تم کوئی بات کہو دستور کے مطابق. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ, اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو, پختہ نہ کرو. حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, حتیٰ کہ کتاب اپنی مقررہ مدت تک کو پہنچ جائے. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. فَاحْذَرُوهُ, لہذا اس سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا, بہت بردبار ہے. یعنی عدت کے دوران وہ عورت جس کا خامد فوت ہو گیا ہے, اس کی عدت کے دوران صاف واضح لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا, منگنی کا پیغام دینا جائز نہیں. ہاں, اشارے کنائے سے اگر کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. واضح لفظوں میں نہ کہے, اشارے کنائے سے کہہ دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, تعریض اشارے کنائے سے بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کہے میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے, ارادہ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی عطا کرے. اس طرح کی بات اشارتاً کہہ دے. یہ صحیح بخاری میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. یہ اس عورت کا حکم ہے جس کا خامد فوت ہو چکا ہو. خامد فوت ہو جائے تو عدت کے دوران واضح لفظوں میں پیغام نکاح اس کو دینا ناجائز ہے. اشارتاً اس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. یا پھر وہ عورت جس کو تینوں طلاقیں ہو چکی ہوں تو بھی اس کے ساتھ تعریض کرنا, اشارے سے بات اگر کوئی بندہ کہہ دے تو جائز ہے. لیکن طلاق رجعی والی عورت جس کو ابھی پہلی طلاق ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے, اس کو پیغام نکاح بھیجنا یا اس کا اشارہ بھی کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے, کیونکہ اس پر ابھی تک اس کے خامد کا حق ہے دوران عدت. بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا, ان کے خامد اس دوران ان سے رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھیں. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, نکاح کی گرہ پکی نہ کرو. حتی یبلغ الکتاب اجلہ, حتیٰ کہ عدت پوری نہ ہو جائے.
یعنی جب تک عدت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک نکاح کرنا یہ بھی منع، حرام اور ناجائز ہے۔ عدت کے دوران نکاح باطل ہے، نکاح نہیں ہوگا، اور اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ عدت کے دوران نکاح کرنا جائز اور درست نہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ فاحذروہ، لہذا اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے شدید وعید اور توبہ کی ترغیب ہے کہ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، نکاح کے معاملات میں شرعی احکام کی خلاف ورزی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، چھوا بھی نہیں انہیں، او تفردوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، اور انہیں سامان دو، فائدہ پہنچاؤ، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، موسع خوشحال وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر، اور جو تنگ دست ہے، تنگی والا ہے، قدرہ، اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق، متاعا بالمعروف، سامان دینا ہے، فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے کے ساتھ، حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے محسنین پر، نیکی کرنے والوں پر حق ہے۔ اب طلاق کا ایک اور مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں شروع کیا ہے کہ عورت کو طلاق دے دو ہاتھ لگانے سے پہلے، مثلا رخصتی سے پہلے ہی طلاق، یا حق مہر ابھی مقرر نہیں کیا تو ان کو طلاق دے دی جائے۔ نکاح کے موقع پر حق مہر مقرر کرنا یہ ضروری نہیں، بعد میں بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، نکاح سے پہلے بھی حق مہر طے پا سکتا ہے، اور نکاح کے موقع پر بھی اور نکاح کے بعد بھی، اس میں چھوٹ ہے، لیکن حق مہر ہونا ضرور چاہیے، اور اگر حق مہر مقرر ابھی نہیں کیا، پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو پھر اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ۔ تو پھر ایسی صورت میں ان کو معروف طریقے کے ساتھ فائدہ پہنچانا ہے۔ معروف طریقے سے فائدہ پہنچانا کیا ہے کہ حق مہر مقرر نہیں ہوا تو اس خاندان کی دیگر عورتوں کا جتنا حق مہر ہے اس کے مطابق، اس کے برابر اس کو حق مہر دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں مہر مثل، جیسا اس معاشرے میں، اس خاندان میں حق مہر معمول کے مطابق چلتا ہے، آدمی کی حیثیت اور ان کے رواج اور دستور کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ مہر مثل، حقا علی المحسنین، یہ نیکی کرنے والوں پر حق ہے۔ یعنی جس عورت کا عقد نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہ ہوا ہو، اگر شوہر ہاتھ لگانے سے پہلے اس کو طلاق دے دے، ہاتھ نہیں لگایا، مہر بھی مقرر نہیں، تو شوہر پر مہر وغیرہ کی صورت میں کسی طرح کا تاوان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر مباشرت کر لی ہے، جماع کر لیا ہے، صحبت کر لی ہے، حق مہر مقرر نہیں کیا تو اس کو طلاق دے دی ہے، پھر اس کو مہر مثل دیا جائے گا، مالی حالت کے مطابق
مہر مثل دے گا، اور اگر صحبت سے پہلے ہی طلاق ہوئی ہے تو شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کر وہ کچھ نہ کچھ اس کو دے دے۔ اس کو متعت الطلاق کہتے ہیں، مالی اعانت عورت کے لیے۔ حق بہر مقرر نہیں تھا، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، حق بہر مقرر نہیں ہوا، طلاق دے دی، تو اب شوہر کے ذمے کوئی خاص چیز متعین مقرر نہیں ہے، اور اگر صحبت کر لی ہے تو حق بہر مقرر نہیں، پھر مہر مثل دینا پڑے گا۔ اور پہلی صورت میں یعنی صحبت نہیں کی، طلاق دے دی، تو عورت کے ذمے عدت بھی نہیں، جیسے مرد کے ذمے حق بہر کی صورت کوئی مالی تاوان نہیں، ہاں اپنی مرضی سے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ دے دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایسے ہی عورت کے ذمے اس طلاق کی عدت بھی نہیں، خامد کے طلاق دیتے اگلے لمحے ہی وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، اور اگر صحبت کر لی ہو پھر مہر مثل اس کو دینا پڑے گا، اور عورت عدت بھی گزارے گی۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو من قبل ان تمسوهن، انہیں چھونے سے پہلے، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور ان کے لیے تم نے حق بہر مقرر کیا ہوا ہو۔ یہ دوسری صورت ہے کہ مثلا رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی، حق بہر مقرر تھا، پہلے یہ تھا کہ حق بہر مقرر نہیں، اب رخصتی سے پہلے، چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور حق مہر مقرر کر لیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو حق مہر مقرر ہوا ہے اس میں سے آدھا حق مہر دینا ہوگا، جو مقرر کر لیا ہے اس میں سے آدھا دینا ہوگا۔ پہلے تھا مقرر نہیں تو خامد اپنی مالی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دے، اب ہے مقرر کر لیا ہے تو جتنا مقرر کیا ہے اس میں سے آدھا ادا کرے، الا ان یعفونا، الا کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، وہ کہے ہم آدھا بھی نہیں لیتی، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا یعنی خامد، وہ معاف کر دے، لازم ہے اس پر آدھا حق مہر ادا کرنا، لیکن وہ باقی کا آدھا بھی معاف کر دے، مطلب پورا حق مہر ہی دے دے جتنا مقرر ہوا تھا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آج کل وہ مردوں کو پڑی ہوتی ہے کہ بیوی سے حق مہر معاف کروا لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم معاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں جو تمہاری فضیلت ہے اس کو نہ بھولو، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، تو جو افضل ہے وہ مفضول کو معاف کرے، جو زیادہ فضیلت والا ہے اسے چاہیے کہ وہ بڑا پن دکھائے، وہ معاف کرے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص افضل نماز کی، صلاۃ وسطی افضل نماز، درمیانی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عاجزی کرتے ہوئے۔ معاملہ چل رہا ہے طلاق کا، آگے بھی طلاق کے مسائل ہیں، پہلے بھی نکاح طلاق کی باتیں ہیں، درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کا ذکر کر دیا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ خانگی معاملات میں مشغول ہو کے نماز کو بھول نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہو جانا، ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے، اس کی محافظت کرنی ہے۔ حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً
صلاۃ وسطیٰ کی. صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے. غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز رہ گئی اور کچھ صحابہ کرام کی بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا قد شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ کے ساتھ بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطی یعنی نماز عصر سے غافل کیے رکھا. تو یہ بد دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے. تو بہرحال اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عصر کو صلاۃ وسطی قرار دیا ہے. شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا. صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بخاری مسلم میں. اسی طرح بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، رہ گئی، کأنما وطر اہلہ و مالہ، اس کا اتنا نقصان ہے گویا کہ اس کا گھر اور مال لوٹ لیا گیا. تو نماز عصر کی محافظت خصوصی طور پر اس کا دھیان رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ زیادہ زور اس لیے دیا ہے کیونکہ عموماً جو عصر کا وقت ہے یہ زیادہ مشغولیت اور مصروفیت کا ہوتا ہے، اور گرمیوں کے دنوں میں سونے کا. وہ قیلولہ تو ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آرام، تو ہمارے ہاں قیلولہ کئی کئی گھنٹوں پر چلتا ہے، محیط ہوتا ہے. زور کے بعد سوتے ہیں اور پھر سوتے ہی رہ جاتے ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطی صلاۃ عصر کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانتین، عاجزی کرتے ہوئے، فرما بردار ہو کر. یعنی نماز میں کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے معلوم ہو کہ بندہ نماز میں نہیں. نماز کے دوران کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرو جس سے محسوس ہو کہ بندہ شاید نماز میں نہیں ہے. یعنی نماز کے منافی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی، جیسے کھانا پینا، کسی اور سے بات کرنا، یہ سارے امور نماز کے منافی ہیں. قنوت کے کئی معنی عربی زبان میں ہیں، یہاں پر خاموشی والا معنی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں ایک دوسرے سے باتیں کر لیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کھڑی ہے، پیچھے سے کوئی آ کے پوچھتا ہے کتنی رکھتی ہوئی ہیں، مثلا نماز میں ہم باتیں کر لیا کرتے تھے. کسی ضرورت کے متعلق کوئی بات دریافت کر لیتا ایک دوسرے سے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وقوموا للہ قانتین فأمرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام. جب یہ آیت نازل ہوئی ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور کلام کرنے سے روک دیا گیا، منع کیا گیا. تو قانتین یعنی ساکتین، سکوت، خاموشی. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یہ تو ہے حالت امن کی بات کہ نماز کی حفاظت کرو باجماعت، مسجد میں سکون کے ساتھ نماز ادا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو یعنی دشمن کا خوف ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو نماز پڑھ لو پیدل یا سواری پر ہی. فرض نماز سواری پر پڑھنا منع ہے، لیکن حالت خوف میں، حالت جنگ میں سواری پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. بھاگتے دوڑتے چلتے پھرتے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں رہتا، خوف زیادہ ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کا ویسے ذکر کرو، اللہ کو ویسے یاد کرو. کما علمکم، جیسے اس نے تم کو سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے.
یعنی نماز کے آداب، نماز کی ادائیگی کا طریقہ کار جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر کیا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق نماز ادا کرو، اور اطمینان، سکون، تعدیل ارکان، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار جو ہے نماز کے لیے وہ اپناؤ۔ اگر خوف دشمن کا زیادہ ہو تو بھاگتے دوڑتے نماز ادا کر سکتے ہو، سواری پر ادا کر سکتے ہو، اور اگر خوف کم ہو تو پھر بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس کا طریقہ کار وہ آگے آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار سکھایا اور سمجھایا ہے کہ حالت جنگ میں بھی جماعت کروانا ممکن ہو تو کس طریقے کے ساتھ تم باجماعت نماز ادا کر سکتے ہو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو ان کے لیے وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے متاعا الی الحول، 1 سال تک کا خرچ دینے کی، غیر اخراج، نکالے بغیر۔ فإن خرجنا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بارے میں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں کرتی ہیں معروف طریقے سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ بہت سے علماء نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے اس آیت سے جو پہلے گزر چکی ہے، 4 ماہ 10 دن کی عدت متعین اور مقرر کی ہے اس عورت کے لیے جس کا خامد فوت ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے ساتھ یہ آیت منسوخ ہے کہ 1 سال تک ان کو روکا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے پہلے عورت کے لیے 1 سال کی عدت تھی، اور پھر وہ جو پیچھے آیت گزر چکی ہے وہ آیت نازل ہوئی تو اس کے نتیجے میں عدت 4 ماہ اور 10 دن رہ گئی، کہ 4 ماہ 10 دن بعد کھانے اور رہائش اور دیگر جو عورت کی ضروریات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو میراث کی آیت ہے اس نے اس کو منسوخ کر دیا کہ کھانا پینا جو بھی ہے عورت کا وہ خامد کی وراثت سے جو اس کو ملے گا اس کے اندر وہ پورا کرے، یا اپنے عصبات کے سہارے زندگی گزارے، اس کے جو عصبات ہیں بیٹے، باپ، بھائی، چچا، وہ عورت کی ضروریات پوری کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر وارثوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 ماہ 10 دن کی عدت عورت کے لیے متعین کی، اس کے بعد عورت آگے نکاح کرے جہاں وہ چاہتی ہے۔ اچھا، کچھ علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ تو عدت کا ذکر ہی نہیں اس آیت میں، بلکہ اس آیت میں صرف اپنے آپ کو روکے رکھنے کا ذکر ہے۔ عدت 4 ماہ 10 دن ہے، 4 ماہ 10 دن تک وہ سوگ گزاریں، عدت گزاریں، آگے نکاح نہ کریں، اور یہ 1 سال تک وصیۃً لازواجہم متاعًا الی الحول غیر اخراج، یہ وصیت ہے کہ آدمی وصیت کرے اپنے اولیاء کو کہ سال بھر اس کو گھر میں رہنے دینا، نکالنا نہیں۔ یعنی یہ معاملہ الگ ہے اور عدت والا معاملہ الگ ہے۔ عدت 4 ماہ 10 دن پوری کر کے عورت اگر کہیں نکاح کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن 1 سال تک کم از کم گھر میں رہنے کے لیے تم اپنے اولیاء کو وصیت کر دو کہ اگر عورت نہیں آگے نکاح کرتی، رہنا چاہتی ہے سسرال میں ہی، تو سال تک اس کو رہنے دیں، اس کو خرچہ پانی دیتے رہیں، اس کو تنگ نہ کریں، پریشانی نہ دیں اس کو۔
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو، عقل کرو۔